بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاست سے متعلق جو اسلام کے احکام ہیں ان کے بارے میں مختلف غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک بڑی کامن غلط فہمی جو ہمارے سامنے آئے دن لوگ اس کو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم جو ممالک ہیں وہاں پہ بھی ظاہر ہے بہت سارے مسلمان بستے ہیں، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جس میں بہت سارے مسلمان ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے امریکہ میں، برطانیہ میں اور غیر مسلم ممالک جو ہیں اس کے علاوہ بھی وہاں پہ مسلمانوں کی کثیر تعداد ہے جو وہاں بستی ہے۔ تو یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ غیر مسلم ممالک کے جو مسلمان ہیں ان کو متحد ہو کے، سیاسی طور سے متحد ہو کے ایک وحدت کے طور پہ اپنے اندر ایک نظم قائم کر کے ان کو رہنا چاہیے۔ اور اس بات کی دلیل عام طور سے جو بیان کی جاتی ہے وہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یعنی یہ تمہاری جو امت ہے یہ ایک امت ہے۔ اس کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ آیت یہ کہتی ہے کہ ہمیں یکجا رہنا چاہیے، ایک امت کے طور پہ رہنا چاہیے، تو غیر مسلم ممالک میں بھی جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں ان کو ایک وحدت کے طور پہ، ایک سیاسی وحدت کے طور پہ رہنا چاہیے اور ایک اپنے اندر ایک لوز سا نظم بھی قائم رکھنا چاہیے۔ یہ بات جان لینی چاہیے قرآن مجید میں جب بھی ہم کسی آیت کو اسٹڈی کرتے ہیں، جب بھی کسی آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے، اشد ضروری ہے کہ ہم اس آیت کا سیاق و سباق جو ہے اس کو اچھی طرح جان لیں، یہ بات دیکھ لیں کہ پیچھے سے بات کیا چلی آ رہی ہے اور آگے بات کہاں پہنچ رہی ہے۔ آپ ایک آیت کو جب درمیان سے اٹھا کے اس سے کوئی مطلب اخذ کریں گے تو اس کا پورا امکان ہے کہ اگر آپ نے اس کو اپنے کانٹیکسٹ پہ نہیں رکھا، اس کو سیاق و سباق پہ نہیں رکھا تو آپ جو مطلب اس سے ڈرائیو کریں گے اس سے بالکل مختلف ہوگا، یکسر مختلف ہوگا، جو کہ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسے کنوے کرنا۔ اس آیت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ آیت اگر اس کو اپنے سیاق و سباق سے کاٹ دیں تو ظاہر یہی کہتی ہے کہ آپ کی امت ایک ہی امت ہے، اور ظاہر نتیجے کے طور پہ یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ اگر امت ایک ہی امت ہے تو پھر ایک امت بن کے رہنا چاہیے۔ اس کے برعکس جب ہم اس آیت کو قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں نکال کے پڑھتے ہیں اپنے سیاق و سباق میں تو ایک بالکل ہی مختلف صورتحال سامنے آتی ہے۔ سورہ انبیاء میں جہاں یہ آیت آئی ہے میں وہ ترجمہ آپ کے سامنے اس کے سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے کر دیتا ہوں، اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس آیت کا بالکل ایک مختلف مطلب ہے۔ اور داؤد اور سلیمان پر بھی ہم نے اپنا فضل کیا، یاد کرو جب کہ وہ ایک کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے، جب کہ اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں شب میں جا پڑی تھیں اور ہم نے اس قضیے پر نکاح رکھے ہوئے تھے، چنانچہ ہم نے اس کو سجھا دیا سلیمان کو، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو حکمت اور علم سے نوازا تھا، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کا ہمنوا کر دیا تھا، وہ اس کے ساتھ خدا کی تسبیح کرتے تھے اور یہ باتیں ہم ہی کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے ایک خاص جنگی لباس سنت کی سکھائی تاکہ وہ تم کو جنگ میں محفوظ رکھے، تو کیا تم بھی اسی طرح شکر کرنے والے بنو گے؟ اور ہم نے سلیمان کے لیے باد تند کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں، اور شیاطین میں سے بھی ہم نے اس کے لیے مسخر کیے تھے جو اس کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کو سنبھالنے والے تھے۔ اور ایوب پر بھی ہم نے رحمت کی جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مبتلا آزار ہوں اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور ہم نے اس کی تکلیف دور کر دی اور اس کو اس کے اہل و عیال بھی دیے اور ان کے مانند ان کے ساتھ اور بھی خاص اپنے فضل سے اور عبادت گزاروں کی یاد دہانی کے لیے۔ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل پر بھی ہم نے فضل کیا، یہ سب ثابت قدموں میں سے تھے، اور ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور ذوالنون پر بھی ہم نے رحم کیا جب کہ وہ قوم سے برہم ہو کر چل کھڑا ہوا اور اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، بس اس نے تاریکیوں کے اندر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں، تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس کو غم سے نجات دی، اور اس طرح ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا پر بھی فضل کیا کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے سازگار کر دیا، بے شک یہ نیکی کاموں میں سبقت کرنے والے اور امید و بیم ہر حال میں ہماری ہی عبادت کرنے والے اور ہمارے آگے سرفگندہ رہنے والے تھے۔ اور اس پاک دامن بیوی پر بھی اپنا فضل کیا، یعنی مراد حضرت مریم، جس نے اپنے اندیشے کی جگہوں کی حفاظت کی، کو ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور اس کو اور اس کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، میں ہی تمہارا رب ہوں، تو میری عبادت کرو۔ اس جملے کو نوٹ کیجیے گا، یہ اب سیاق و سباق سے پہلے کی آیتیں ہیں، یہ ہے وہ جملہ جو آیا ہے، یہ تمہاری امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تو میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنے دین ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر ایک کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، تو جو نیک عمل کرے گا، ظاہر ہے پھر آیت آگے جاتی ہے،
تو یہ دیکھیے اس سیاق و سباق سے بالکل واضح ہے کہ مختلف پیغمبروں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت اسماعیل، ذوالکفل، پھر زکریا، حضرت ایوب، ان سب پیغمبروں کا ذکر آیا، گویا کہ یہ بتایا گیا کہ یہ ساری پیغمبر اصل میں ایک ہی امت ہیں، گویا یہ ایک ہی پیغام لائے ہیں، ایک ہی پیغام کے علمبردار ہیں۔ تو یہ آیت صرف یہ بتا رہی ہے کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی لوگ ہیں، ہم لوگ یہ جو ان کے فالوورز ہیں، تفرقہ انہوں نے پیدا کیا، اور یہ سب کے سب ایک ہی تعلیمات کو لے کے آئے تھے، ایک ہی میسج کو لے کے آئے تھے، یہ ان کے فالوورز ہیں جنہوں نے کچھ تفرقہ پیدا کیا۔ گویا کہ انا ھذہ امتکم امۃ واحدہ کا جو اشارہ ہے وہ امت مسلمہ کی طرف نہیں ہے، بلکہ امت انبیاء کی طرف ہے، یعنی انبیاء کی جو امت ہے، انبیاء کا جو گروہ ہے، انبیاء کا جو گروپ ہے جو مختلف اوقات میں آئے، ان سب کی طرف یہ آیت اشارہ کر کے کہہ رہی ہے کہ یہ ایک تھے، یہ متحد تھے، ان کے اپنے پیغام میں متحد تھے۔ ان کے اندر اگر تفرقہ پیدا کیا ان کے پیغام میں تو ان کے فالوورز نے کیا، ان کے متبعین نے کیا۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سیاق و سباق میں رکھے اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو اس کا کوئی بھی تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ مسلمان یا غیر مسلموں ملک میں جب وہ رہتے ہیں تو ان کو کسی سیاسی وحدت کے طور پہ رہنا چاہیے۔ یہ آیت بالکل ہی ایک مختلف بات ہے بیان کر رہی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔